الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہر شے کے خالق و مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو جیسی کہ وہ ہونی چاہیے پیدا فرمایا، اور اپنی تمام مخلوقات میں اللہ تعالی نے انسان کو عز اور شرف سے بخشا، اور تمام مخلوقات میں انسان کو بہترین مخلوق بنایا، افضل اور اشرف بنایا. اور انسان مرکب ہے روح، قلب، جسم اور عقل کا. مرکب ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کئی چیزوں سے مل کر بنے. تو انسان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ روح ہے، قلب ہے، عقل ہے اور جسم ہے. اور یہ جتنے اجزاء ہیں، ہر جز کی ایک صحت ہے، اور صحت کی حفاظت کے کچھ اصول ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں عقل و سمجھ، قلب اور نظر عطا فرمائی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان اجزائے ترکیبی کی حفاظت کرے، اس کی صحت کی حفاظت کرے. صحت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے درست رہنے کو صحت کہتے ہیں. یعنی جو چیز کہ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے بنائی گئی ہے، وہ کام صحیح طور پہ انجام دیتا رہنا، اس کا صحت ہونا، صحت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے. جیسے جسم ہے، اس کی ایک صحت ہے، مطلب یہ کہ جسم صحیح طور پہ کام کرتا رہے، بیماری اس میں شامل اور داخل نہ ہو. تو اسی طرح روح کے لیے بھی صحت ہے، قلب کے لیے بھی صحت ہے، عقل کے لیے بھی صحت ہے. تو اس صحت کی حفاظت ضروری ہے. کوئی بھی چیز ہو، محض اس کا پایا جانا کافی نہیں ہوتا، اس کی برقراری کے لیے اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے. مثلاً ایک انسان محنت کر کے 1,00,000 روپیہ جمع کر لیا، اب اگر وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ مال ضائع ہو جائے گا، بیجا اس کو خرچ کر دے گا، یا اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ چوری ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. تو ایسے ہی صحت اللہ نے عطا کی ہے تو بندوں پر لازم ہے کہ اس کی حفاظت کرے. جیسے جسم ہے، جسم اسی وقت انسان کے لیے صحیح طور پہ فائدہ بخش ہو سکتا ہے جب وہ صحت مند ہو. ایک بیمار جسم انسان کے لیے وہ فائدے نہیں دے سکتا جو ایک صحت مند جسم دیتا ہے. اور یہ جسم بھی، یہ روح بھی، یہ قلب بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ امانت بھی ہے. امانت اس واسطے ہے کہ ہم نہ اپنے جسم کے مالک ہیں، نہ اپنی عقل، نہ اپنے قلب کے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک وقت مقررہ کے لیے عطا فرمایا ہے، جس کو ہم دنیا میں جو بھی اللہ نے ہماری حیات کا وقت رکھا ہے، اس میں اس کو برتتے ہیں. جسم کی حیثیت تو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک سواری کسی ہے، اور اس سواری پر قلب روح سوار ہے. یعنی قلب تو ایک واسطہ ہے، اصل میں ہے روح، کیونکہ روح ہی سے انسان کی حیات ہے. اور قلب جو ہے جیسا ہوگا، جسم اسی کے مطابق ہوگا. اس لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے. کیونکہ روح کیا ہے؟ روح تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح میرے پروردگار کا حکم ہے. یعنی اللہ نے حکم دیا کہ اس جسم کے ساتھ وابستہ ہو جا، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پوری کرتے رہے، وہ اس کام میں لگیے. اور یہ جسم اور روح کے بیچ میں قلب ایک ایسا واسطہ ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے، ایک بند کمرہ ہے، اس پر چھت پہ ایک کانچ لگی ہوئی ہے، گلاس ٹرانسپیرنٹ.
سورج کی روشنی کمرے میں اس گلاس کے ذریعے آ رہی ہے. تو سورج کی مثال ہے روح کی، اور اس کانچ کی مثال ہے قلب کی، اور وہ مکان جس پہ یہ کانچ لگا ہوا ہے اس کی مثال ہے جسم کی. تو جسم روشن تو اصل میں ہو رہا ہے اس سورج کی روشنی سے، لیکن بیچ میں واسطہ جو ہے وہ گلاس یا وہ ٹرانسپیرنٹ جو کانچ ہے وہ بن رہی ہے. اگر کانچ کے اوپر دھول جمی ہو، میل جمع ہو، تو لازمی بات ہے کہ روشنی بھی مدھم آئے گی، اور کانچ اگر صاف ہو، ستھری ہو، تو روشنی اچھی طریقے سے اندر داخل ہو. تو ایسے ہی روح کا فیض تو عام ہے جیسے سورج کا ہے کہ وہ اپنی روشنی روز دیتا ہے، لیکن جو چیز کثیف ہوتی ہے وہ روشنی کو دوسری طرف منتقل نہیں کر پاتی. تو ایسے ہی جو روح کا فیض ہے، حیات، یا پھر جو ہے جو روح کا فیض ہے رب سے تعلق، وہ اسی وقت درست ہوگا جب کانچ صاف ہوگا، یعنی قلب، یعنی دل. میرے جد اعلیٰ سرکار سیدنا میر شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیاری بات اپنے کلام میں فرمائی ہے: سب ثنا ہے حضرت رحمان کو، جان و عقل و دین دیا انسان کو، فضل سے اپنے ہمیں قرآن دیا، اس میں امر و نہیں سب روشن کیا. یعنی یہ جسم، یہ روح، یہ قلب، یہ سب اللہ کی عطا ہے. تو یہ عطا ہے، نعمت ہے، امانت ہے. اللہ نے آپ کو یہ جسم، روح، عقل دے کر حکم دیا ہے کہ اس کو ایسے برتو. تو کیا پتہ چلا کہ اس کے ہم حقیقی مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک کوئی اور ہے. اس نے عاریتاً امانتاً ہم کو دیا ہے، اسی لیے اس نے اصول بتائے. اگر ہم مطلقاً مالک ہوتے تو ہم جس طرح چاہے برتتے، جیسے کہ کفار سمجھتے ہیں کہ یہ جسم ہمارا ہے، ہم جو چاہے کریں، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں جئیں، جیسے چاہیں مریں، جو چاہے کھائیں، جو چاہے پیے. مسلمان ایسے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم کو وہ اللہ کی امانت سمجھتا ہے، اور نعمت بھی ہے. یہ نعمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے آپ کی اخروی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے. یعنی آپ یہ جسم ہی کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نے جیسے حکم دیا ویسی زندگی آپ گزاریں گے، اس جسم کو ان کاموں میں لگائیں گے جس میں لگانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے روکیں گے جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے، تب جا کر کے آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے. تو یہ آخرت کی کامیابی کے لیے ذریعہ ہے، نعمت ہے اللہ کی. تو بہرحال عزیزو، یہ تمہیدی گفتگو جو میں نے کی، اس سے میرا مقصود یہ ہے، موٹے طور پہ ہم یہ سمجھ لیں ہمارا ایک ظاہر ہے جس کو ہم جسم کہتے ہیں، ہمارا ایک باطن ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، اور یہ دونوں کی صحت مندی بھی ہے، اس کی بیماری بھی ہے. جسم بھی بیمار ہوتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہر انسان دنیا میں جب آتا ہے تو ایک زوال کا بیج اپنے اندر لے کر آتا ہے. اللہ کو جب منظور ہوتا ہے وہ بیج پھل پھول دیتا ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو مرنا سب کو ہے. بیماری انسان کی زندگی کے عوارض میں سے ایسا کوئی ہوگا ہی نہیں کہ زندگی میں اس کو کوئی بیماری آئی نہیں. ایسے ہی صحت جو ہے ایک مزاج کا اعتدال ہے، اور وہ صحت کو قائم رکھنے کے لیے اس کی حفاظت ضروری ہے. جیسے میں نے ابتدا میں کہا، مال آ جانا کمال نہیں ہے، اس کا بچانا بھی کمال ہے. کسی انسان کے پاس خوب دولت تو آ جائے لیکن اس کو وہ ضائع کر دے کسی بھی ذریعے سے، تو پھر وہ نقصان میں ہے. تو ایسے ہی صحت جسم کے لیے ضروری ہے. صحت مند جسم جو کام کر سکتا ہے، ایک بیمار جسم نہیں کر سکتا. ایسے ہی روح کے لیے بھی صحت ہے. تو جو روح صحت مند ہوتی ہے اس کے جو کام ہیں وہ اور ہیں، جو روح بیمار ہوتی ہے اس کے کام اور ہیں. تو آج ہم صحت جسمانی پر کچھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور یہ باتیں بیان کرنے سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امراض لوگوں میں بہت عام ہو گئے ہیں. بلکہ بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ اچانک ان کی موت واقع ہوئی، یا کئی نوجوانوں کے حوالے سے سنتے ہیں کہ جوانی میں جو بیماریاں، جو امراض انسان کو نہیں ہونی چاہیے، عمر رسیدہ ہونے کے بعد جو بیماریاں ہونی چاہیے وہ جوانوں کو لاحق ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم کو غور کرنا چاہیے. مسلمان باشعور ہوتا ہے کیونکہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ذہن کے دریچوں کو کھولتا ہے، جو انجماد ذہنی سے انسان کو شعور اور بیداری عطا کرتا ہے. اگر کوئی مسلمان باشعور نہیں ہے اور غور و خوض کرنے والا نہیں ہے، دور اندیش نہیں ہے، تو وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی روش پر نہیں چل رہا ہے. مسلمان بھولا بھالا تو ہو سکتا ہے، ہولا شولا نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان کو بھولا ہونا چاہیے. دوسروں کے دکھ درد کا احساس اسی وقت ہوتا ہے انسان کے اندر جب سادگی ہو، انسان کے اندر جب کسی کی تکلیف کا اپنے اوپر لے کر دیکھنے کا احساس اور انداز ہو. لیکن کوئی ایسا ہے کہ کوئی اس کو بیوقوف بنا دے، کوئی ایسا ہے کہ اس کو صحت کے حوالے سے کوئی باتیں نہیں معلوم، کوئی ایسا ہے کہ دین کے احکام سے اس کو ناواقفیت ہے، تو اس کو بھولا بھالا نہیں کہیں گے، ہولا شولا کہیں گے. اور ہولے شولوں کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام باشعور
صحت مند جسم، صحت مند روح، صحت مند سوچ والے انسانوں کو پسند کرتا ہے اور اسی کی ترغیب دلاتا ہے. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، تمیز ہونی چاہیے، اچھے برے کی آداب ہونے چاہیے. تو بہرحال عزیزو، آج ہم صحت جسمانی کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے باتیں کریں گے، جس میں ہم آپ کے سامنے آج انشاءاللہ حفظان صحت کے کچھ اصول بیان کریں گے. یہ موضوع یا عنوان سن کر کے آپ کو خیال ہو رہا ہوگا کہ بھائی یہ مسجد، محراب، ممبر سے اس کا کیا تعلق؟ یہ تو کوئی ڈاکٹر کو، کوئی طبیب کو، کوئی ماہر کو جو جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں اس کے واقف کار کو باتیں بیان کرنی چاہیے. تو پہلے تو اب یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ دین اسلام صرف دینی باتیں آپ کو سکھاتا ہے. پہلے دین کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کہتے ہیں آخرت کو سنوارنے کے وہ کام جو ہم کو دنیا میں کرنے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں. آخرت سنورے تو آخرت کیا بغیر جسم کے سنور سکتی ہے؟ ایک سوال ہے میرا آپ سے. ایک بیمار جسم والا آدمی کیا نمازیں صحیح طور پہ پڑھ سکتا ہے؟ ایک بیمار آدمی، مریض آدمی حج کی مشقتیں خوشی کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے یا تاب لا سکتا ہے مشقتوں کی؟ ایک بیمار آدمی کیا جہاد فی سبیل اللہ کر سکتا ہے؟ ایک بیمار آدمی کیا اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے معاشرے کی خدمت، اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی خدمت کر سکتا ہے؟ تو آپ کا جواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جواب نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا. تو پتہ کیا چلا؟ صحت مند جسم دینداری کے لیے ضروری ہے، جیسے صحت مند روح دینداری کے لیے ضروری ہے. تو اپنے جسم کی صحت کی حفاظت ہمارے اوپر واجب ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی امانت ہے نا. اس کو آپ اگر برتنے میں کوئی خامی اور کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس کی سزا ملے گی آپ. تو اپنے جسم کی صحت کو قائم رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں. ویسے تو زندگی میں ہر کام کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ دور حاضر میں لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جو چاہے مرضی کسی مسئلے میں چلائیں. مرضی تو چلا سکتے ہیں، کون کس کو روکا ہے؟ اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہو سکتا ہے وہ بھی سوچے نا. تو ایسے ہی صحت کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں. اور جو یہ جسم ہے ایک سواری کی طرح ہے. تو جیسے آپ کے پاس گاڑی ہوتی ہے نا بھائی، تو گاڑی آپ کے پاس جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ گیئر کہاں ہے، بریک کہاں ہے، پیٹرول کہاں ڈالنا، کتنا پیٹرول رہنا گاڑی کے اندر کتنے کلومیٹر جانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد اگر خدا نخواستہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو آپ میکینک کے پاس جاتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں. تو یہ ایسے ٹھیک یہ جسم بھی ایک گاڑی کے مانند ہے. اس کے بھی لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ اصول ہیں. سواری جیسے چلانا ہے، گیئر کو جب ضرورت ہے آپ گیئر ڈالیں گے تو گاڑی آگے بڑھے گی. آپ بریک پر پیر رکھ کے کہیں گے میری گاڑی ہے میں بریک پہ پیر رکھوں گا لیکن وہ چلے، تو ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ تو گاڑی چلنے کے لیے گیئر کو چینج کرنا پڑے گا، گاڑی روکنے کے لیے بریک دبانا پڑے گا. اور ایسے ہی جو بھی گاڑی چلانے کے اصول ہیں، میرا مقصد گاڑی کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں. تو ایسے ہی یہ جسم کے بھی اصول ہیں. لیکن لوگ کرتے کیا ہیں؟ جب کلچ پر پیر رکھنا ہے بریک پر رکھ دیتے ہیں، جب بریک دبانا ہے کلچ دباتے ہیں. تو جب گاڑی کے ساتھ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں. ٹھیک ایسے جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اسی کا نام ہے مرض، اسی کا نام ہے وقت سے پہلے بیمار ہو جانا. ویسے تو ہر کام وقت پہ ہی ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو کوئی کام وقت سے پہلے ہوتا ہی نہیں. اللہ نے جو وقت مقرر کیا اسی وقت ہوتا ہے. لیکن ہمارا وقت برا آ گیا ہے سمجھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایسے کام ہم کر رہے ہیں. تو بہرحال ایک مسلمان کو صحت مند جسم کی ضرورت ہے دینداری صحیح طور پہ انجام دینے کے لیے. اور صحت مند جسم اسی وقت رہے گا جب حفظان صحت کے اصول پر عمل کیا جائے. یعنی صحت کی حفاظت کے کچھ اصول ہیں. ایک مشہور انگریزی کا مقولہ ہے، وہ کیا ہے؟ پریونشن از بیٹر دین کیور. اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کی حفاظت کرنا علاج کرانے سے بہتر ہے. یعنی آدمی کسی چیز کا علاج کرا لیتے پھر اس سے بہتر ہے کہ آدمی کو بیماری کی نوبت نہ آئے. اب وقت جب آنا انسان کا آئے گا اور جو ہونا ہے ہوگا، لیکن جب اصول پر آدمی کاربند ہوتا ہے تو بہت حد تک کئی قسم کے مسائل سے وہ بچ جاتا ہے. تو مختصر یہ کہ صحت کی حفاظت کے بھی کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں، کچھ اصول ہیں جو ایک مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے. اس میں 8 بہت اہم اصول ہیں. بہت سارے ماہرین نے بیان کیے، میں خلاصتاً آپ کے سامنے 8 بیان کر رہا ہوں. اس میں پہلا اصول ہے متوازن غذا ہو اس کی. کیونکہ غذا کی حیثیت انسان کے جسم میں ایندھن کی ہے، پیٹرول کی ہے، فیول کی ہے. جیسے گاڑی میں پیٹرول نہ ہو کتنی ہی شاندار گاڑی ہوگی چلے گی نہیں. اور اگر کوئی اس کو لے کر جائے گا اس کی سانس پھول جائے گی، ہمت اس کی جواب دے دے گی،
جیسے کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، 2 ویلر پہ آپ جا رہے ہیں، اچانک پیٹرول ختم ہو گیا. وہ اچانک ہوتا نہیں ہے، اس میں بھی ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے کہ پہلے سے دیکھے نہیں، معلوم نہیں، وہ ہوگا جو بھی ہونا ہے ہوگا. تو اب آپ اس کو اتر کر پیٹرول پمپ تلاش کرتے ہوئے گاڑی لے کر جا رہے ہیں. جب آپ گاڑی پر بیٹھ کر جاتے ہیں تو اس میں اور گاڑی کو لے کر جاتے ہیں اس میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ حالت خراب ہو جاتی ہے آپ کی، پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، سانس پھول جاتی. تو ایسے ہی جسم بھی یہ گاڑی کے مانند ہے، اس میں ایندھن غذا ہے، پیٹرول اس کا فیول کیا ہے؟ غذا ہے. اب آپ گاڑی میں جب پیٹرول ڈالتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی خراب ہو گئی، میکینک کہنے لگے تو بولتا پیٹرول آپ کا صحیح نہیں تھا، کچرا تھا یا کچھ اس میں مکسنگ تھی جس کی وجہ سے اندر خرابی ہو گئی، کچرا آ گیا. تو ٹھیک اسی طرح اگر آپ غذا کے اندر جو صاف ستھری غذا ہونا ہے اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے جسم کی گاڑی بھی پھر پھر کر کر دھڑ دھڑ کرے گی. تو اس کے لیے سب سے پہلے متوازن غذا کیا ہوتی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کے لیے تو سب سے پہلے حلال و حرام کا خیال رکھنا چاہیے. وہ ایک روحانی موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ صحت روحانی کے اصول کیا ہے اس بیان کروں گا، تو اس میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. لیکن چونکہ ایک اہم بات ہے، خیال تو رہنا چاہیے کہ کچھ بھی ہم کھائیں تو پہلے حلال و حرام کے ترازو میں اس کو تول لیں. اگر یہ شعور مسلمان میں نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں. دوسرے، صحت بخش غذا کھانی چاہیے. صحت بخش غذا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ غذا جو مزہ دے، ضروری نہیں ہے کہ صحت بخش ہو. لوگ آج کل غذا کو ٹیسٹ کے اور لذت کے پیمانے پر تول رہے ہیں. جو چیز مزے کی دیکھی کھا جاؤ، جبکہ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو چیز مزیدار ہوتی ہے وہ معدے کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، معدے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ثقیل ہوتی ہے. مزیدار کون سی غذائیں ہوتی ہے؟ جس میں میٹھا ہو، جس میں تیل ہو، جس میں گھی ہو، مرغن قسم کی غذائیں. یہ اکثر مزیدار غذاؤں میں یہی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں معدے کے لیے ثقیل ہیوی ہوتی ہیں. تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فلاں جگہ یہ چیز اچھی ملتی ہے، فلاں جگہ وہ چیز اچھی ملتی ہے، دعوتوں میں مزے مزے کے کھانے ہوتے ہیں، جانا اور کھا لینا بغیر یہ سوچے کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں زبان سے تو 1 منٹ کے اندر حلق میں اتر جائے گا، بعد میں جا کر کے یہ کھانا پیٹ میں گھنٹوں پڑا رہے گا. وہ معدے کا کیا اثر کر رہا ہے؟ پھر وہ معدے سے خون بنتا ہے یا جو بھی اس کے آگے مراحل ہیں اس میں کیا مسائل پیدا کرتا ہے بلا سوچے سمجھے، بس کھانے پر قوم پڑی ہوئی. اور مذہبی حوالے سے بھی یہ بڑی بدترین بات ہے کہ انسان کھاتے وقت یہ سوچے ہی نہیں کہ وہ جو کھا رہا ہے. ایمان اور روحانیت کی بات تو الگ ہے، جسم کے حوالے سے کم از کم سوچ لے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. اگر یہ شعور نہیں ہے تو پھر بیمار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. تو ایک سمجھدار انسان، ایک باشعور مسلمان کو چاہیے کہ وہ غذا کو مزے کے پیمانے پر، مزے کے ترازو پر نہیں، صحت کے ترازو میں تولے کہ میں جو کھا رہا ہوں صحت پر میرے اس کا کیا اثر پڑے گا. آج آپ دیکھ لیں کینسر بہت زیادہ ہمارے ماحول میں پھیل گیا ہے. جس کو پتا ہے جو یعنی میڈیکل فیلڈ سے جڑے ہوئے ان سے پوچھیں، ڈاکٹرس ہے، نرسز ہے یا جو لیب ٹیکنیشینس ہیں ان سے معلوم کریں آپ کے کتنا زیادہ آج جو ہے کینسر کے ٹیسٹ کے لیے، علاج کے لیے لوگ دواخانے سے رجوع کر رہے ہیں. یا آپ جائیں، آپ کو اللہ توفیق دے، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو کینسر کے دواخانوں میں جا کر وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے معلوم کریں کہ آج سے 10 سال پہلے ان کے دواخانوں کا کیا حال تھا اور آج کیا ہے. خود میں نے اپنے آنکھوں سے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. ہمارے پرانے شہر میں بی بی کینسر ہاسپٹل نام کا ایک دواخانہ ہے ملک پیٹ میں. تو وہاں مجھے کسی کام سے جانے کی جو ہے ضرورت پڑی تھی، تو وہاں میں گیا تھا. تو ہمارے پاس کہتے ہیں نا کوئی چیز ویران ہو تو ہو کا میدان، تو وہ دواخانہ تو قائم ہوا تھا لیکن ہو کا میدان تھا، یعنی پیشنٹس نہیں تھے. کیوں؟ بیماری زیادہ تھی نہیں، لوگ آتے نہیں تھے. اس کے بعد میرے ایک عزیز کو اچانک کینسر ڈیٹیکٹ ہوا تو ایمرجنسی صورتحال میں ان کو دواخانہ لے جانا پڑا. تو میرا قریبی تعلق تھا ان سے تو میں بھی گیا وہاں. تو آپ یقین جانیں کہ ان کے لیے جو ہے وہاں تعلقات کی بنیاد پہ بیڈ مل گیا، ورنہ دواخانہ اتنا پر تھا کہ آسانی سے بیڈ بھی نہ ملے. یہ حال ہے. اور بھی دیگر دواخانے وہاں جائیں آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اکثریت ڈاکٹروں کی یہ کہتی ہے کہ یہ غذا کی وجہ سے ہو رہا ہے. کھانے میں لوگ جو ہے جو آج کل غذائیں کھا رہے ہیں، تیل والی غذائیں، یا اس میں کئی قسم کے ایسے کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں ٹیسٹ کے لیے، سوس کے صورت میں، اور بھی کئی قسم کے چیزیں اجزاء ہیں جو ڈالے جاتے ہیں اور وہ جسم کے لیے مضر ہیں اور کینسر کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسے ہی دیکھیے شوگر کا مرض کیوں ہوتا ہے؟ آپ معلوم کریں ڈاکٹروں سے، لیور کی خرابی سے ہوتا ہے. اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. آپ کو خالی میں اشارتاً یہ بات بتا رہا ہوں، لیور خراب کب ہوتا ہے؟ غذا سے ہوتا ہے. تیل والی غذائیں کھانے سے، مسالے والی غذائیں کھانے سے، بے وقت کھانے سے جگر آپ کا، اس کا بہت اہم کام ہے طبیعت اور صحت کے حوالے سے، جگر کا وہ خراب ہو جاتا ہے، اس سے شوگر ہو جاتی ہے. سب کو اسی وجہ سے ہو ضروری نہیں ہے، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے.
تو اس طرح اور بھی دیگر امراض ہیں، اس کے جو ہے وجوہات میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو غذا ہے. تو صحت بخش غذا کی طرف ہم کو توجہ دینی چاہیے، بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے. مثلا انسان کے جسم کو گوشت کی ضرورت ہے، ترکاری کی ضرورت ہے، پھلوں کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے. تو یہ سب چیزیں ایک خاص مقدار کے ساتھ لی جائیں، یعنی آپ کے جسم کو دال بھی پہنچے، گوشت بھی پہنچے. کئی لوگ اس میں اعتدال واقعی نہیں رکھتے. بعض لوگوں کی طبیعت ایسی رہتی ترکاری کے دشمن رہتے، ترکاری گھر میں سامنے لے کے آئے تو غصہ آ جاتا ان کو، یہ کیا لا کے رکھا گوشت لاؤ. تو گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن جسم کو جتنی مقدار ملنی ہے اس سے کم یا زیادہ ملے گی تو بیماری پیدا ہوگی. بہت زیادہ کوئی گوشت کھائے گا، چکناہٹ جسم میں پیدا ہوگی اور اس سے بیماریاں ہوں گی. اور مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان کی پہچان ہے گوشت خوب کھانا. یہ بڑی غلط سوچ ہے. گوشت حلال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے، ترغیب بھی دلائی ہے. مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف گوشت خور بن جائیں؟ کیا ہم جانور ہیں کہ صرف گوشت کھائیں؟ درندے ہیں؟ گوشت بھی کھائیں، ایک مقدار اس کی مقرر ہو، صحت کے لیے جتنا فائدہ مند ہے بس اتنا کھائیں. لیکن آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ دنیا میں گوشت خور اگر کوئی قوم ہوگی تو مسلمان. آپ مسلمانوں کی دعوتوں میں چلے جائیں، صرف گوشت کا ڈشز رہتے اور کوئی ترکاری کی ڈش ہو، بلکہ سلاد جس کو کہتے ہیں جو صحت کے لیے بڑی مفید چیز ہے، کوئی تھوکتا بھی نہیں اس کی طرف. اکثریت جس کو پتا ہے وہ کھاتے ہیں، جو نہیں جانتے دیکھتے بھی نہیں اس کو، بلکہ ایسا سمجھتے ہیں کہ سجانے کے لیے رکھا گیا ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں. تو یہ سوچ ہے ہماری. اس کی وجہ کیا ہے؟ صحت کے حوالے سے شعور نہیں ہے ہمارے اندر، اور صحت کو کوئی ضروری چیز نہیں سمجھتے. میری باڈی جو چاہے کرو، میری مرضی ہے، میں جو چاہے کھاؤں، کون مجھے پوچھنے والا ہے. یقیناً کر لیں، نتیجے کے لیے بھی تیار ہیں جو آج کل ظاہر ہو رہا ہے. تو صحت بخش غذا کی طرف توجہ دینا، بیلنس ڈائٹ. تیسری چیز متوازن غذا کے حوالے سے ہے پیٹ بھر کے کھانا. بری بات ہے، دین کے حوالے سے بھی بری بات ہے، صحت کے حوالے سے بھی بری بات ہے. آپ کو حیرت ہوگی حدیث پاک کا مفہوم سن کے، اور میں یقیناً یہ دعویٰ کروں گا اکثریت یہ حدیث پاک کا مفہوم آج تک سنی بھی نہیں ہوگی. وہ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں پیدا ہوئی پیٹ بھر کے کھانا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے. اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ کھانا معاذ اللہ پیٹ بھر کے میسر نہیں تھا، ہوتا بھی تو نہ کھاتے تھے. پہلے تو حضور نے یہ چیز اختیار فرما لی تھی کہ کھانے کے حوالے سے فاقے برداشت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور یہی سرکار کے گھر والے اہل بیت اور صحابہ اکرام کی سنت رہی ہے. اور آپ خدا کی قسم غور کر لیں، امت بالکل آج اس کے الٹ پر ہے. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور کھا کر مر جائے گی. یہ ماحول مسلمانوں میں بنا ہوا ہے، صرف کھا رہے ہیں اور کچھ بھی کام نہیں ہے. تو یہ بڑا برا کام ہے صحت کے حوالے سے بھی اور دین کے حوالے سے بھی. دوسرے غذا کے حوالے سے اہم بات ہے ٹائم پر کھانا کھانا. اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ اکثر جو ایسیڈیٹی کی بیماریاں، پیٹ کے امراض میں السر وغیرہ جو بیماریاں ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ جو کھانا وقت پر نہیں کھاتے. صحت مند بھی ہو غذا، تب بھی آپ کو پیٹ میں کھاتے وقت گنجائش رکھنی ہے اور ٹائم پر کھانا ہے. جیسے کئی لوگ ہیں ہمارے پاس اٹھتے ہی 11-12 بجے، تو ان کا ناشتہ کب ہوگا؟ دوپہر کے کھانے کے وقت ہوگا. دوپہر کا کھانا کب ہوگا؟ عصر کے وقت ہوگا. اور رات کا کھانا کب ہوگا؟ 12 بجے 1 بجے. تو یہ بالکل انہوں نے کیا کیا؟ جسم کا جو نظم ہے اس کو اپنے طور پہ بگاڑ دیا. اب اس کے بعد بیماریاں آئی تو غصہ بھی آتا ان کو. یار کئی کو غصہ آ رہا، بھائی آپ گاڑی اسپیڈ چلا رہے ہیں، ٹکر ہو رہی، اس کے بعد میں آپ غصہ سامنے والے پہ کر رہے ہیں، تو بیوقوف نہیں بولیں گے. تو ایسے ہی کیا کر رہے ہیں؟ زندگی کی گاڑی کو بھی آپ اپنی مرضی سے بھگا رہے ہیں، اور ٹکر یعنی بیماریاں جب آئے تو آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ میرے کو بیماری کہیں کو آ گئی، ناراضگی ہو رہی، تو ناراض اپنے پہ ہوا، غصہ اپنے پر کرو. اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، صرف اور صرف وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو بے اعتدالی کی زندگی گزارتے ہیں. تو کھانا وقت پہ کھانا چاہیے. ناشتہ الگ صبح ہو، دوپہر کا کھانا ظہر کے ساتھ ہو، اور رات کا کھانا عشاء کے ساتھ ہو، تو یہ درست رہتا ہے. افسوس، صد افسوس، مسلمانوں کی دعوتیں دیکھ لیں آپ، کھانے کے حوالے سے بھی وقت کے حوالے سے تباہی و بربادی ہے. صرف صحت کی نہیں، صرف جسم کی نہیں، دین کی بربادی ہے، معاشرے کی بربادی ہے، سماج کی بربادی ہے. جو مسلمانوں کی آج ہماری تقاریب ہیں، 11 بجے سے پہلے دستر شروع نہیں ہوتا. چھڑی کا بچہ ہمارے کے پاس کہتے ہیں نظر نہیں آتا. کوئی اگر غلطی سے آ جائے وقت پر تو بیوقوف سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا، اس کو تو چاہیے کہ 11 بجے آتا، کیونکہ سب کو معلوم ہے 11 بجے آنا ہے، یہ آئے کیوں جلدی. یہ حال ہے. یعنی جو غلط ہے وہ صحیح ہو گیا، اور جو صحیح ہے وہ غلط ہو گیا. اللہ اس سے محفوظ رکھے. اب دوسرا اصول کیا ہے عزیزو؟ نیند اور آرام. یہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن اس کے بھی اصول ہیں. نیند کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کئی جو کسل مند مردار سوچ والے سوتے پڑے رہتے ہیں ویسی کوئی نیند لے، یا بعض لوگ ایسے دیوانہ وار کمانے کی چکر میں، جمانے کی چکر میں، ترقی کرنے کے چکر میں صحت، دین، اخلاق، تعلقات سب برباد کر رہے ہوتے ہیں.
یہ بھی صحیح نہیں. افراد و تفریط ہے, اعتدال ہو. اور اس حوالے سے ماہرین کہتے ہیں نیند کے حوالے سے کم از کم 6 گھنٹے کو انسان 24 گھنٹوں میں آرام کر لے, چاہے وہ مسلسل 6 گھنٹے ہو یا 24 گھنٹے میں کبھی 4 گھنٹے سو جائے, کبھی 2 گھنٹے سو جائے, کچھ بھی کر لے. 6 گھنٹے کم از کم, زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے سے زیادہ سوئے گا سستی اور کاہلی جسم میں پیدا ہوگی, بیماریاں پیدا ہوں گی. اور اگر 6 گھنٹے سے کم سوئے گا تو اس کی وجہ سے جسم میں چڑچڑا پنا, غصہ, تھکاوٹ محسوس کرے گا. کئی ایسے ہیں 10-10, 12-12 گھنٹے سوتے, اور پھر سونے میں بھی وقت کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہے؟ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر پڑھ لو. تاکید آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت رسول اللہ ہے, عشاء کے فوری بعد سو جاؤ. چلو عشاء کے فوری بعد نہ بھی سوئے انسان, جیسا کہ آج کل سسٹم ہمارا خراب ہو گیا, تو کم از کم 10-11 بجے تو سو جائے, 2-2 بجے, 3-3 بجے رات تک. اور کئی الو ہیں, الو کوئی برا جانور نہیں ہے, لیکن جاگتا رات میں, اس لیے اس سے مثال دیتے ہیں, رات رات پر جاگتے, صبح میں سوتے اور دن تمام سوئے پڑے رہتے. ان کی زندگی الٹی ہو گئی. پھر چاہتے ہیں کہ وہ صحت مند رہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر چاہتے ہیں کہ وہ ترقی بھی کر لیں, حماقت ہے یہ, ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے سسٹم کا الٹ کر دیا اور پھر آپ اپنی مرضی کا سسٹم بنانا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں ہے. تو چاہیے کہ نیند کے حوالے سے وقت کا بھی خیال رکھیں اور سونے کے وقت کا تعین بھی ہو. فجر سے پہلے تہجد سے اٹھنا چاہیے مسلمان کو, یہ تو سنت ہے جو قریب المرگ ہے. اور جو فجر کی نماز ہے خود اس کے بارے میں ہم سے بے شمار کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اب آئیے تیسری چیز ہے صحت کے جو اصول ہیں اس میں سے کہ ورزش سے جسمانی کی جائے. ہمارے دین میں جو دیندار لوگ ہیں وہ طاقتور ہونے چاہیے, چست توانا ہونے چاہیے. اسلام بیمار مریض جو اپنے ہاتھوں سے خود بیمار ہو کے مرتھنگڑے ہو گئے ان کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ صحت مند آدمی کی نماز صحت مند, صحت مند آدمی کا روزہ صحت مند, صحت مند آدمی جہاد کرے گا, محنت کرے گا, بیوی بچوں کو پالے گا, ماں باپ کا خیال کرے گا, محلے والوں کو پوچھے گا, جو کہ آج کل ہوتا ہوا تھا نہیں, لیکن ایک بار بول رہا تو ویسا ہوتا. معاشرے کے بارے میں مددگار ہوگا. بیمار دواخانے پڑا ہوا رہتا, انہیں دواخانے کو جانے آنے میں اس کی آدھی عمر نکل جاتی, اس کا پیسہ خالی بیماریوں میں دواؤں میں چلا جاتا. کیا فائدہ دیتا انہیں معاشرے کو, کیا فائدہ دیتا بیوی کو, کیا فائدہ پہنچاتا بچوں کو, کیا ماں باپ کا خیال کرتا بیمار. صحت مند ہونا, اسلام بولا ہمارے ماننے والے صحت مند رہنا, بیمار نہیں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ورزش ضروری ہے. آپ دیکھو صحابہ کرام جہاد کرتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کئی غزوات ہوئے, کئی سریے ہوئے. آپ کے میرے جیسے لوگ کریں گے, وہ بہادر لوگ تھے, وہ خوی لوگ تھے, وہ محنتی لوگ تھے, وہ مجاہد. ایسا نہیں بنتا آدمی. قوت والا جسم چاہیے اس کو, طاقتور جسم چاہیے اس کے لیے. ان لوگوں کی تلوار آپ زمین سے ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتے, وہ لوگ اس سے لڑتے تھے, کئی لوگوں کو ڈھیر کر دیتے تھے. قصے کہانیاں سن کے ماشاء اللہ نعرے تکبیر مارنے آتا, لیکن وہ قوت ان میں کیسے پیدا ہوئی؟ ورزش کرتے تھے, محنت کرتے تھے. کشتی اسلام میں لڑنے کا حکم ہے, کیوں؟ اس سے جسم مضبوط ہوتا. تیر اندازی کا حکم ہے, تیراکی کا حکم ہے. اس کے بارے میں بے شمار دلائل بیان کرا تو وقت زیادہ ہوتا, خالی اشارہ دے رہا ہوں. آج مسلمان نوجوانوں کا حال دیکھو اب کیا ہے, کیسی ان کی جسمانی حالت ہے. کتنے ڈاکٹروں کے پاس ایسے کیس آ رہے ہیں, شادیوں میں طلاقاں ہو جا رہے ہیں. کئی کو بولتے تو بچے نامرد رہ رہے ہیں. نامرد فزیکلی نہیں بھی رہے تو ان کے جسم کے اندر جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے نا, جو مادہ ہوتا ہے اس میں کمزوری اور خرابی رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ورزش نہیں کرتے. ورزش کرنے سے انسان کے اندر قوت کے ساتھ ساتھ مردانگی میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس کو کور کرنا چاہ رہے ہیں قوت مردانی بڑھانے کی دواؤں اور غذاؤں سے. اس سے گردے خراب ہو جا رہے ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہو جا رہا ہے. جسمانی صحت بہت اہم چیز ہے, یاد رکھو آپ. اب اس پہ جو بھی بولنا ہے بولا, اب آگے بڑھیں گے. اور چوتھا اصول ہے صفائی اور ستھرائی. آدمی بیمار کم ہوتا صاف ستھرا نظر. خالی جسم مراد نہیں ہے, ماحول صاف ستھرا ہو, لباس صاف ستھرا ہو, سوچ صاف ستھری ہو. آج سوچ نوجوانوں کی ناپاک گندی سوچ ہے. گندے جو ہے فلماں دیکھنا, اور گندے جو ہے چیزوں کے نظارے کرنا, اور بھی کیا کیا برائی معاشرے میں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی سوچ سے جسم جڑا ہوا ہے, جسم بھی کمزور ہو جاتا, اور بھی جو بھی قوتیں ہیں وہ سب کمزور پڑ جاتی. تو صفائی ستھرائی جسمانی بھی ہونا, لباس کی بھی ہونا, ماحول کی بھی ہونا, سوچ کی بھی ہونا. اس کے ساتھ ساتھ مضر چیزوں سے اجتناب کرنا. مضر چیزیں بولتے جو چیزیں جسم کو نقصان پہنچاتی, اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. کتنے کینسر کے کیسز ایسے ہیں جو سگریٹ پینے سے ہوتے, کتنے ایسے ہیں جو گٹکے کھانے سے ہوتے, کتنے ایسے ہیں کینسر کے کیسز جو مختلف قسم کی وہ چیزیں جس سے منع کیا گیا ہے وہ استعمال کرنے سے ہو رہا ہے, جس میں سے آج کے دور میں انرجی ڈرنک ہے. کتنے ہمارے نوجوان ہیں صرف فیشن اور اسٹائل کے لیے ایک ہاتھ میں سگریٹ ایک ہاتھ میں ڈبہ طہارت کا وہ لے کے منہ کو لگاتے اور اسٹائل مار کے سمجھتے بہت بڑا میں نوجوان ہوں. یہ نوجوانی کی جو ہے شان بتانے کا طریقہ ہے, یہ برباد ہونے کا طریقہ ہے. آپ پوچھ رہے ڈاکٹروں سے, ہر چیز کے ماہر رہتے ہیں نا جی, پوچھنا نہیں چاہتے. اپنی مرضی کی بات رہی تو جھگڑے کرنے تیار ہو جاتے, اور جو بات اپنے نقصان یعنی مرضی کے مطابق نہیں رہی تو اس کے لیے جو ہے غصہ جل جاتا ہے انسان.
اور پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو ماہر سے پوچھنا ہر چیز کے. مسئلہ شرعی ہوا تو علماء سے پوچھنا, طب کا مسئلہ رہا ڈاکٹر سے پوچھنا, گھر بنانا ہے تو انجینئر سے پوچھنا. تو جا کے پوچھو ڈاکٹروں سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے کو ذرا لکھ کے دے دو, یہ انرجی ڈرنک پی سکتے, بلکہ مان لے جانے کسی ڈاکٹر کی لکھ کے دے دے, انہیں تو لکھ کے دیتا یہ پئیں گے تو سیدھا قبرستان پہنچ جاتے, تو پی رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں ہے پرواہ, جاؤ ڈاکٹر کا کیا جاتا, اس کا فائدہ ہی سے تم بیمار ہو گیا تو علاج کر کے پیسے کماتا. تو انرجی ڈرنک صحتوں کو نقصان پہنچا رہا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں آپ دیکھو چپس کے پیکٹاں, بیکری کے آئٹماں, بسکٹاں, اس کو کچھ غلط نہیں سمجھ رہے. یعنی میدے کے جتنے چیز ہیں آپ ماہرین سے پوچھ لو طب کے, میدے کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ. شکر والی جتنے چیزیں ہیں صحت کے نقصان دہ. آپ دعوتوں میں غور کرو, میں کسی کے نوالے پہ نظر رکھنے نہیں, عبرت حاصل کرنے کو نظر رکھتا ہوں. دیکھا میں کہ کئی ہمارے لوگ ایسے ہیں جتنا کھانا کھانا چاہیے صرف اتنا میٹھا کھاتے. 3 قسم کے میٹھے تو ایک ایک کٹوری فل میٹھا ڈال لیتے اندر. میٹھی چیز کوئی اتنی سی کھانے کا ہے کیا بولے تو سنت ہے, کہتے یہ سنت نہیں معلوم. فاقہ کیسی کرنا ہے, روزے رکھنا ہے, آدھا پیٹ کھانا کھانا ہے, یہ سنت نہیں معلوم. میٹھا کھانا سنت, اور وہ بھی اپنے نفس کے تحت اڑ لینا. کھا لو بھائی, کچھ بھی نہ علماء کا بگڑتا ہے نہ ڈاکٹروں کا. میں تو بولا ڈاکٹروں کا فائدہ ہے, کھاؤ جاؤ جاؤ کھاؤ آؤ, یہی کرتے رہو ان کے پاس. تو آج یہی ہو رہا. تو چاہیے کہ مضر, یہ سب مضر چیزیں, جو چیز بھی ایک لمٹ میں ہو نقصان نہیں دیتی, لمٹ سے بڑھ جائے. میٹھا کھانا منع نہیں ہے, کھٹی میٹھی چیز انسان کی طبیعت چاہتی, کبھی کبھار عادت نہیں بنانا. بعض جنوں کو چٹورے پانی کی عادت رہتی, یہاں گئے بھجیا کھائے روزانہ, وہاں گئے اوڑا کھائے, وہاں گئے اڈلی کھائے, وہاں گئے وہ آج کئی چیز ڈشاں نکل گئے نا, اس کے نامہ بولنا مقصود نہیں ہے, بتانا مقصود یہ چٹورا پنا زبان کا. تو ایسے لوگوں کی طبیعت کے اندر آپ دیکھیں صحت میں بھی فساد ہو جاتا, اخلاق بھی خراب ہو جاتے اس سے انسان کے. تو مختصر اس سے بچنا. چھٹی چیز ہے مرض اگر ہو جائے, اور ہوتا ہے انسان کو, اللہ تعالیٰ زوال کا بیج ہر ایک کے اندر رکھ کے دنیا میں بھیجا, تو علاج کرانا, اور علاج بھی اچھے پیمانے پہ کرانا. یہ نہیں یہ گلی میں چلے گئے خواجہ پاشا کے پاس, چاند پاشا کے پاس, جو دے دیے چٹکلے ڈال لیے, اس سے اچھے نہیں ہوتے. کسی کو کبھی کبھی اچھے ہو گئے تو ہو جاتے, بعض امراض ایسے رہتے, اس میں باضابطہ مانیٹرنگ کے ساتھ, نگرانی کے ساتھ, ماہر طبیب کے علاج کی ضرورت رہتی. کینسر ہو جاتا, میں دیکھتا لوگوں کو دودھ کے اندر یہ چٹکلے کی ٹانک ڈالے گئے پی لیتے, اچھے ہو جاتے. یہ خواب و خیال ہے. آج جو علاج سب سے بہترین علاج ہے وہ ایلوپیتھی ہے. تو میں یونانی کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, ہومیوپیتھی کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں گاڑی کون سی اچھی ہے, فون کون سا اچھا ہے, پہلے دیکھتے. علاج کون سا اچھا ہے وہ کیوں نہیں دیکھتے. چٹکلوں میں, ایک جھٹکے میں, چمتکار میں اچھے ہو جانا ایسا سمجھتے لوگ. کئی چھوٹے موٹے امراض ہو بھی جاتے ہوں گے, بڑے امراض نہیں ہوتے. اس کے لیے ماہر کے پاس جانا, تشخیص کروانا, صحیح دوا لینا, پرہیز کرنا. کئی ایسے بیمار ہیں معلوم ہے ان کو شوگر میں شکر زہر ہے, کھا لیتا ہوں گولی بھی ڈال لیتا ہوں, بولتے ارے تو کھا رہا کہیں کو, گولی ڈالے رہا کہیں کو. کئی ایسے ہیں دعوت میں جاتے ہیں ان کو ایسیڈیٹی کی بیماری ہوتی ہے, ڈاکٹر منع کر دیتا, مسالے کو ہاتھ نہ لگانا, مرچی کو ہاتھ نہ, لیکن کھا لیتا ہوں, گولی بھی ڈال لیتا ہوں, یا پھر ٹھنڈا پی لیتا ہوں. ارے یہ سب عذاب اٹھا رہے کہیں کو بھائی, کھا لیا نا اتنا, 20 سال کے ہوئے, 25 سال کے ہوئے, 50 سال کے ہوئے, 50 سال تک کھائے نا, اب کب تک کھاتے, خبر میں کہتے تک کھاتے رہتے کیا. جو چیز نہیں بن رہی مت کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ اتنا موقع دیا, نعمتہ کھایا, اب اچھا رہ کے اچھا مر کے جنت میں جا کے وہاں کے نعمتہ کھاتا ہوں. ایسا نہیں سوچتے, نہیں جو کھانا یہیں کھا لو, جیسا آپ یہیں سے مر گئے تو ختم ہو جاتی کہانی. نہیں وہاں اٹھتے, وہاں اٹھے بعد میں یہ چیزوں کا بھی حساب ہے. صحت دیا تھا تیرے کو میں, امانت تھی, نعمت تھی, کہیں کو برباد کرا. کیوں بیمار ہو کے میرے احکام کے اوپر عمل چھوڑ دیا, پوچھوں گے یہ بھی, تو اس کی حفاظت واجب ہے. اب آئیے 8ویں اور آخری چیز کیا ہے کہ ذہنی دباؤ سے بچنا. اس کے لیے ٹینشن بولتے ہیں نا آج کل, کسی ڈاکٹر کے جو بیمار, ٹینشن مت لو, ٹینشن مت لو, پکار رہا ہوں. تو یہ ذہنی دباؤ کیوں ہے, ہرس کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, کینہ کی وجہ سے ذہنی دباؤ پیدا ہوتا. جو لوگ روحانی طور پہ خبیر رہتے ان کو ٹینشن زیادہ نہیں ہوتا, اللہ پہ بھروسہ کرتے. وہاں کوئی تکلیف دیا تو اللہ پہ چھوڑ دیتے, کوئی ان کو پریشان کرا تو صبر کرتے, بہت زیادہ ہوگا تو معاف کر دیتے. یہ صفات ہمارے اندر رہی نہیں. اب تو کیا ہوگا, آپ لازم ہوتا, ٹینشن کی بیماری ہوتی ہے, اس سے ذہنی دباؤ ہوتا ہے. توکل ہمارے اندر ہے نہیں, ہر چیز کو ہم مادی چیزوں سے جوڑ کے اسی سے راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے, انہیں اپنا اختیار رکھتا ہے, جو چاہے کریں گے, آج نہیں کل ہوں گا, ایسا چھوڑنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا ہو جانا, میرے ساتھ ایسا کرا میں چھوڑتا نہیں اس کو, ایسی مزاج بن گئی. تو اس سے ٹینشن کی بیماری جو ہوتی, اس کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے, ذکر کے عادی بننا, تلاوت کے عادی بننا. مراقبہ اور رقبہ تو معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو آج کے زمانے میں, چھوڑ دو اس کو. تو کم سے کم تلاوت کو تو سب مسلمان مانتے, تلاوت کرو روزانہ, ایک معمول بناؤ, ذکر کرو, ذکر کا معمول بناؤ, حلال کھانے کا معمول بناؤ, لوگوں کو اذیت نہیں دینا. لوگوں کو اذیت دیے تو ٹینشن ہوتا. یاد رکھو, وہ اذیت جو آپ کسی کو پہنچائے نا, وہ خیالات آپ کا پیچھا کرتے رہتے, سکون ختم کر دیتے. لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا, راحت کا باعث بننا, نفع پہنچانے کا باعث بننا, تو اس سے انسان کو قلبی اطمینانی سکون ملتا. اور پھر دعا کرنا اللہ سے
کہ اللہ میں جو کوشش کرنا ہے کرا, حفظان صحت کے جو اصول ماہرین بیان کر اس پہ عمل کرا, تو مجھے صحت عطا فرما, کسی کا محتاج مت بنا, بیماری سے میری حفاظت فرما, بیماری ہو گئی تو شفا تو دے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, تیرا وعدہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا ہے, تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں. یہ ہے ذہنی دباؤ کم کرنے کا فارمولہ. تو یہ تو تھے جسمانی صحت کے, حفظان صحت کے اصول. انشاءاللہ آئندہ جو ہے جمعے میں حیات وفا کرے تو ہم آپ کے سامنے حفظان روح کے کچھ اصول بیان کریں گے, یعنی روح کی صحت کے کچھ حفاظت کے اصول انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے, لوگوں کو جن باتوں کی نصیحت اور تاکید کرتے ہیں خود اس پہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق بخشیے. مولا امت مسلمہ کو صحت مند امت جسم کے حوالے سے, روح کے حوالے سے, قلب کے حوالے سے بنا دیجیے. اور اللہ اپنی صحت کو, اپنے طاقتور جسم کو دین کی خدمت میں, ماں باپ کی خدمت میں, پڑوسیوں اور خاندان کی خدمت میں اور امت کی خدمت میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.